بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام کے ان چند ایام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت گھرانے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے ساتھ جن صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت کے نذرانے پیش کیے، جن تابعین اعظام علیہ رضوان نے شہادت کے نذرانے پیش کیے، ان کا تذکرہ پاک ہوگا، بالخصوص رفقائے اہل بیت کرام، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو رفقات ہیں، رفقائے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کرام میں سے، ان کے تذکرے ہوں گے۔ آج شہادت کا تذکرہ ہوگا، کن کی شہادت کا؟ شہادت شہزادگان سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بالخصوص سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما، آپ کی شہادت کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر اور شعبہ تدریس سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان ثنا خان جناب صاحبزادہ محمد عمر فاروق نقشبندی باروی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید جزاک اللہ۔ ناظرین سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ کائنات میں عظمت، رفعت اور شان والا گھرانہ، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بے مثال اور آپ کی شان وراء الورا، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ، چاہے آباء و اجداد ہوں، چاہے شہزادے ہوں، شہزادیاں ہوں، اور نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، سبھی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہیں۔ ان کی شانیں وراء الورا، اور چونکہ محرم الحرام کے یہ ایام، تو ان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، بارگاہ میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے بھتیجے بھی ہیں، آپ کے بھانجے بھی ہیں، اہل بیت کرام کے شہزادے، اور پھر جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ شہزادگان بنو ہاشم، یہ بھی موجود ہیں۔ تو سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان کیا ہے، شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس پر بھی کلام کریں گے جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ اہل بیت کرام کا مقام و مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں، پھر صحابہ کرام اور علماء امت نے جو اس پر کلام کیا، یہ مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے 9 نیوز HD کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں، مفتی صاحب آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اس خوبصورت عنوان کے تحت آپ نے پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے۔ مرحبا۔ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر سے زبان معطر ہوتی ہے، سبحان اللہ، دل منور ہوتا ہے، بے شک، اور انسان کی روح میں ایک تازگی آ جاتی ہے۔ بے شک، اور یہ وہ ذکر مبارک ہے کہ جس ذکر کی برکت کے ساتھ گھروں میں خوشحالی آ جاتی سبحان ہے، اللہ، اور یہ وہ ذکر مبارک ہے جو ذکر مبارک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت تب سے لے کر اب تک کرتی آ رہی ہے اور اپنی بخشش کا ذریعہ بناتی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اہل بیت کرام کی جا بجا فضیلت اور شان بیان کی گئی ہے۔ جی۔
اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے گھر والے اہل بیت جو ہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ فرما لیا اور ان کے ساتھ یہ ایک پکی بات فرما لی کہ ان کے قریب جو نجاست ہے، گندگی ہے، پلیدی ہے، وہ نہیں آ سکتی، سبحان اللہ، ان سے دور رہے گی۔ یعنی جہاں اہل بیت کرام ہوں گے وہاں پلیدی اور گندگی نہیں ہوگی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی جہاں گندگی ہوگی وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک خوبصورت مثال دے کے اور ایک خوبصورت حکم ارشاد فرما کے اللہ رب العالمین نے یہ ایک فیصلہ فرما دیا کہ پلیدی والی جگہ پر اہل بیت تمہیں نظر نہیں آئیں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں ان کے شایان شان ہی نہیں کہ ان کے قریب پلیدی آ سکے اور ناپاکی آ سکے، کیونکہ یہ تو پاک گھرانہ ہے، یہ تو خون ہی وہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں گردش کر رہا، تو وہی خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اور جو ان کی شان قرآن پاک نے اور مقامات پر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیجئے میں تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ جی ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں بہت سارے وفود آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور حضور کا ظاہری طور پر ذریعہ معاش اتنا نہیں تھا، حضور کے اخراجات بہت زیادہ تھے، مصارف بہت زیادہ تھے، لیکن حضور کے گھر جو مہمان آتے تھے ان کے اوپر بہت سارے اخراجات ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں، آپس میں پیسوں کی کلیکشن کر کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، اور یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک قسط وائز ہم پیش کیا کریں گے، یا جس انداز میں ہم جمع کر کے پیسہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کریں گے، یا اشیاء حضور کو فراہم کر دیا کریں گے تاکہ جو مہمان آئیں ان کے کھانے کا اہتمام اچھا ہو سکے۔ تو حضور کے چچا حضرت جناب عباس کو اس حوالے سے منتخب کیا گیا کہ آپ ہماری سربراہی کریں گے اور حضور کی بارگاہ میں ہمارے نذرانے لے کر جائیں گے۔ حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا جان ہیں، بنو ہاشم کے ایک عظیم سربراہ اور سردار بھی ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام کا وہ نذرانہ لے کر حاضر ہوئے۔ اتنی دیر حضرت جناب جبریل امین بھی حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور جو حضور نے جواب دینا تھا وہ اللہ کی جانب سے جواب آ گیا، اور قرآن پاک میں وہ موجود ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ، میرے نبی کو تمہارے یہ مال کی ضرورت نہیں، میرے نبی کو تمہارے ان معاوضوں کی یا ان نذرانوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر میرے نبی کو ضرورت ہے لا اسألکم علیہ اجرن، اے محبوب فرما دیں میں تم سے کسی قسم کے اجر کا تقاضا نہیں کرتا، میں نے تمہیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان دی ہے، سب کچھ دیا ہے، میرے پاس جو مہمان آتے ہیں میں جانوں اور میرا خدا جانے، مجھے کسی قسم کا کوئی تم سے تقاضا نہیں، الا المودۃ فی القربا، فقط ایک کام کر لو، جو میرے قربا ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کی مودت اپنے دل میں رکھو۔ تو یہ ایک ایسا عظیم کام سونپ دیا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت اور خصوصاً اس وقت کے صحابہ اکرام کو کہ میرے محبوب کے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو، صرف اور صرف قرابت کی محبت چاہتا، جی صرف اور صرف قرابت کی محبت، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیاوی جو چیزیں ان سے بالکل پاک ہیں، اور حضور کو تو کسی قسم کا لالچ نہیں، نہ کسی قسم کی ضرورت۔ جب اللہ رب العالمین ان کو کھلاتا ہے، اللہ رب العالمین پلاتا ہے، سارے معاملات اللہ رب العالمین بہتر انداز میں سر انجام دے رہا ہے، تو پھر اللہ کے محبوب کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک تقاضا اللہ کے محبوب نے ضرور فرمایا، وہ یہ تقاضا فرمایا کہ جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو۔ اب ان میں قریبی کون سے ہیں؟ اس میں مختلف آراء آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آراء تو یہ ہیں کہ حضور کے جو گھر والے ہیں، حضور کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ شہزادے آتے ہیں، پھر خاص اہل بیت کرام یہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی قریبی ہیں یہ سارے کے سارے حضور کی اہل بیت، حضور نے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ تو یہ جتنے حضور کے قریبی ہیں، ہمارا تو ماننا یہ ہے
کہ جو بھی حضور کے قریب ہوتا گیا ہمارے دل میں اس کی عزت پیدا ہوتی گئی. اگر وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں ہم سب سے زیادہ ان کو افضل سمجھتے ہیں. حضور کے پیارے مراد حضور کے جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے قریبی ہیں. حضرت عثمان غنی حضور کے قریبی ہیں. حضرت مولا علی حضور کے قریبی ہیں. اور ان میں 2 ہستیاں سسر ہیں اتنی قربت. جی اور 2 داماد ہیں. جی بالکل 2 سسر ہیں اور جو 2 داماد ہیں. پھر حضور کی شہزادی تو پھر حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں سب سے پہلے سید ہیں حضور کے بعد. اگر کسی کو اولاد کی حیثیت سے سید ہونے کا اعزاز حاصل ہے سب سے بڑے سردار اور سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ ان دونوں شہزادوں کے لیے کہا گیا. تو جو سب سے پہلے حضور کے بعد سید ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو پیار کی ایک خوبصورت داستانیں بھی ہمیں ملتی ہیں. تو یہ 2 شہزادے جن کا ہم خاص طور پر آج ذکر کرنا چاہیں گے کہ کربلا میں ان کی خاص طور پر کنٹریبیوشن ہے. امام حسین تو بنفس نفیس موجود ہیں, امام حسن کے شہزادے موجود ہیں, اور اگر ان کی شہادت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہزادوں کی ہی شہادت نہیں بلکہ مقام تو امام حسن کو بھی ساتھ مل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ حضرت امام حسین کی اطاعت کے لیے ان کی تربیت کافی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں کنٹریبیوشن بالکل ضرور بالکل ہے. علامہ صاحب بہت خوبصورت اہل بیت کرام علیہم رضوان کی تو شان بیان کرتے رہے ہیں, وقت کا دامن کم پڑ سکتا ہے. شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے, پھر شہادت کی فضیلت کیا ہے, اس پر بھی کچھ کلام کیجیے. جی بالکل یہ بہت اچھا سوال ہے. اور شہید اصل میں کہتے ہیں گواہ کو. ٹھیک. کسی مقام پر کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی واقعہ رونما ہوا, کسی انسیڈنٹ کا جو عینی شاہد ہوتا ہے, جو دیکھنے والا ہوتا ہے, اس کو گواہ کہا جاتا ہے. یہ تو لغوی اعتبار سے تعریف ہے. عربک لینگویج میں اس کو شہید کہا جاتا ہے, جو وہاں حاضر ہو موجود. جی بالکل شاہد کہا جاتا ہے, اور شہید کا معنی ہے گواہ. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو اصطلاح شریعت میں دیکھیں جی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے الہ کلمت اللہ کے لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے دین پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اب شہید کے آگے پھر 2 قسمیں آ جاتی ہیں, ایک شہید حقیقی اور ایک شہید حکمی آ جاتا ہے. اچھا بہت خوبصورت آپ نے بات کی. یعنی شہید یوں سمجھیے کہ اپنی جان قربان کر کے اپنے ایمان کی اور اسلام پر جان قربان کرنے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. بالکل بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا. تو وہ ایک گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں دین اسلام کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں, اور دین اسلام جو ہے حق ہے, اس بات کی گواہی دیتے ہوئے وہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے, اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. تو جو بندہ یہ کام کر دیتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. تو 2 قسم کے شہید ہیں. ایک تو شہید معرکہ جس کو کہا جاتا ہے, جو حقیقی شہید ہوتا ہے, یعنی جنگ کے میدان میں اللہ کے دین کی خاطر وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے, اور اسی موقع پر وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے جنگ کے ختم ہونے سے پہلے. تو اس کو فقہی اصطلاح میں شہید حقیقی بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں تو کوئی 2 رائے نہیں. جو ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کی خاطر اپنی جو دکھاوے کے بغیر یعنی ریاکاری کے بغیر اللہ کے دین کی خاطر یہ کام کرے گا تو وہ تو شہید حقیقی ہے. اور کچھ شہید ایسے ہیں جن کو شہید حکمی بھی کہا جاتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند مثالیں بھی ارشاد فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے. حضور نے پوچھا کہ بتاؤ صحابہ تمہارے نزدیک شہید کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اپنی جان کو اللہ کے دین کی خاطر قربان کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی, کیونکہ حضور ہم یہاں حالات حاضرہ پر بھی دیکھیں, اگر حضور کی نظر تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جنگ بندی ہو جائے گی, جیسے آج اقوام متحدہ یا اس طرح کے پلیٹ فارمز کی وجہ سے جنگ ختم ہو چکی. اب شہادت کا جو ظاہری طور پر باب جو ہے وہ بند ہو چکا ہے, حالانکہ فوجیں جو ہیں وہ مقام شہادت پر فائز ہوتی ہیں, لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں کہ جنگ ملکوں کے مابین ہوں. حضور نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا ایسا نہیں کہ جو صرف جان دے وہ شہید ہو, بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو طاعون کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہو جائے گا, جو کسی دیوار کے نیچے آ کر گر جاتا ہے مر جاتا ہے, جو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے وہ بھی شہید ہے. پھر حضور نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. پھر
حضور نے فرمایا جو دین کا طالب علم ہوگا وہ دین سیکھتے سیکھتے دوران طالب علمی وہ چلا جاتا ہے وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ اس طرح حضور نے بے شمار ڈوب کر مرنے والا شہید، آگ سے جل کر مرنے والا شہید، حادثے میں کوئی اگر فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ اس میں اگر ہم فقہی طور پر قسموں تک کا ذکر کیا، جی بالکل اس طرح بہت ساری، اور ایک میں نے پڑھا ہے اس میں 70 کے قریب جو حکمی شہادتوں کا جو ہے مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو شہید کی اقسام ہوگی اور شہید کون ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اللہ کا قرآن شہید کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی میری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے ان کو مردہ نہیں کہنا، وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اس کو مردہ بھی نہیں کہنا، حالانکہ ظاہری طور پر وہ میدان جنگ میں گیا، اس کا بازو بھی کٹ گیا، اس کی گردن بھی کٹ گئی، ٹانگیں بھی جدا ہو گئی، جو جسم کے اندر روح تھی ظاہری طور پر وہ بھی پرواز کر چکی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو مردہ نہیں کہنا۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کو زندگی، اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ وہ تو اس دنیا سے بھی چلا گیا، روح بھی چلے گئی، جسم سے جان نکل چکی ہے، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اگر اس کا شعور ہوتا تو پھر تم اس پہ بات کرتے، فقط تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے حکم کو مان لو۔ اور ایک مقام پر یہاں تک ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ایسی خوبصورت زندگی اللہ رب العالمین ان کو عطا فرماتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بے شمار فضیلتیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قسم ہے، قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ یہ رسول کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ 4 مرتبہ حضور نے فرمایا پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندگی دی جائے، یعنی شہادت میں جو لذت ہے اس لذت کو میں محسوس کروں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جنت میں جنتی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ وہ دنیا میں واپس جائیں، کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو بہت کم ہیں، جنت کی نعمتیں جب ان کو ملیں گی تو وہ یہ تمنا نہیں کریں گے ہم واپس جائیں گے، بلکہ ایک بندہ ان میں ایسا ہوگا جو شہید ہوگا، صرف شہید ایسا ہوگا جس کی یہ خواہش ہوگی، جس کی یہ تمنا ہوگی کہ میں واپس دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، اور جو شہادت کے موقع پہ لذت ملی تھی اس لذت کو دوبارہ حاصل کروں، تو 10 مرتبہ وہ چاہے گا میں دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور وہ لذت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوتا ہے، پھر اس کو ذرہ برابر بھی درد محسوس نہیں ہوتا، جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو جس کو یہ لذت مل رہی ہے وہ کیوں کر چاہے گا کہ پھر اگلے جہان میں رہے، وہ بار بار یہ لذت حاصل کرنا چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی عظمت و فضیلت اور پھر شہید کا مقام و مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید حدیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موجود، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس دوران صاحبزادہ محمد عمر فاروق باروی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب صاحبزادہ محمد عمر فاروق صاحب۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے،
کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ شہزادگان سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ جی علامہ صاحب، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار اور آپ کے شہزادے بالخصوص سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے، آپ کے بھائیوں کی شہادت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے واقعہ کربلا میں جو اس خانوادے کا اور ان ہستیوں کا کردار ہے، جو شہادت ہے، اس پر کلام کیجیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ خاص طور پر جو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، کیونکہ یہ اتنے خوبصورت شہزادے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ شبیہ رسول، بالکل، اور یہ حضور تک یہ پھر شبیہ جاتی ہے۔ تو یہ پورا خانوادہ جو ہے یہ بڑا نور والا خانوادہ ہے، اور یہ خانوادہ جو ہے بڑا کرم والا خانوادہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جن کی رگوں میں گردش کر رہا ہو تو پھر وہ تو نور والے ہی ہو سکتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، امام حسین کے ساتھ بھی پیار فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو جنتی نوجوانوں کے سردار کے شہزادے ہیں پھر وہ بھی کرم والے اور نور والے ہیں۔ اللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ جی بالکل، دونوں خوشبودار پھول مہکتے۔ اور ان کے ساتھ جو پیار کی داستانیں صحابہ کرام بیان فرمایا کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بات کو دیکھا کرتے تھے، حضور کی محبت کو دیکھا کرتے تھے، پھر احادیث مبارکہ میں وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نماز ادا فرما رہے تھے، اور نماز کے دوران حضور جب سجدے کی حالت میں گئے تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پر سوار ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن جو میں اپنے مطالعہ کے مطابق عرض کر رہا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہاں پہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں راوی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا بچپنا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اور آپ چلتے چلتے مسجد نبوی میں حضور کے پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل فرمایا، ہم پریشان ہو گئے، ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو، یا ایسا نہ ہو کہ حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہو، اور ہم سجدے کی حالت میں سوچ رہے ہیں، حضور تسبیحات پڑھتے جا رہے ہیں، کافی وقت گزر گیا، تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے اٹھ کے دیکھا، تھوڑا سا میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا، پریشانی کے عالم میں کہ حضور کو کچھ ہو تو نہیں گیا، تو میں نے دیکھا کہ حضور کی پشت مبارک پر امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہے، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پشت پر بیٹھے ہیں، کچھ دیر بعد جب امام حسن مجتبیٰ پشت مبارک سے اترے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو ختم فرمایا، نماز کو مکمل کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آپ نے ایسا عمل نہیں فرمایا، آج اتنا لمبا اور اتنا طویل سجدہ فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا حسن بیٹھا تھا، میں نے اس لیے سجدے کو طویل کر لیا کہ میں اٹھ جاؤں گا تو حسن گر جائیں گے، اور اس کے گرنے سے مجھے بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو جن کا خیال حضور اتنا رکھتے ہیں، حضور کی امت اپنے آپ کو کہلوانے والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ حالانکہ اتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کا احترام نہیں کیا، ان کے خانوادہ کا نام نہاد، ان کے خانوادہ کی عزت والی خواتین کا احترام نہیں کیا کہ وہ اندر تشریف فرما ہیں، اور باہر شہزادوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اتنے پیارے پیارے شہزادے، کوئی 17 سال کا ہے، کوئی 14 سال کا ہے، کوئی شیر خار ہے، ابھی کم عمر بھی ہیں، 10-12 سال کے بھی، ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ تو آج جن کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام قاسم بن حسن بن علی، یہ وہ پیارے شہزادے ہیں جن کی عمر مبارک 14 برس تھی جب میدان کربلا میں آپ تشریف لے کر آئے۔ تو حضرت امام حسن کی شہادت کے وقت ان کی عمر قریباً 3 برس تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام قاسم اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی آپ شہادت کا جام نوش کرنے کی اجازت دیجیے، رات کربلا میں مارکہ زار میں جانے کی اجازت۔ یہ ابھی رات کا واقعہ ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ کیا مجھے بھی صبح میدان میں جانے کی اجازت ہوگی؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا، پوچھا اے پیارے بھتیجے، آپ کیا موت کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہو؟
تو آپ نے عرض کیا چچا جان میں اس کو میٹھا شہد سمجھتا ہوں. تو شہادت کا مرتبہ ہو میٹھا شہد کیوں نہ ہو, جن کی تربیت امام حسن نے کی ہو, جن کی تربیت امام حسین نے کی ہو, اور جنگی میدان میں اترنا حضرت عباس نے سکھایا ہو, پھر ان کی زبان سے یہ کیوں نہ نکلتا؟ جن کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون گردش کر رہا ہو وہ کیوں نہ ایسے کہتے؟ حضرت جناب قاسم نے جب یہ کہا تو امام حسین نے سینے کے ساتھ لگایا اور پیار فرمایا, اور آپ نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرمائی. پھر صبح ہوئی, جب امام قاسم میدان میں اترے, آپ رجز پڑھتے ہوئے, وہ آپ اشعار کی شکل میں آپ نعرے لگاتے ہوئے, پھر وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پوتے آپ جب میدان میں اترے تو لوگوں نے دیکھا یہ کیسا شہزادہ اترا ہے, عمر 14 برس ہے لیکن ایسے للکار رہا ہے جیسے علی المرتضیٰ شیر خدا للکارا کرتے تھے. نورانی چہرہ ہے, خوبصورت دستار ہے, پیاری شمشیر ہے ہاتھ میں, اور اتنے روب کے ساتھ چھوٹی سی عمر میں میدان میں اترا ہے. حضرت امام قاسم میدان میں اترے. تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے قریباً 70 کے قریب لوگوں کو قتل کیا, اور 70 کے قریب لوگوں کو قتل کر کے جہنم رسید کیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو آپ نے قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اب تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, انہوں نے ایک بار ایسا زبردست حملہ کیا کہ آپ کا بازو مبارک جو ہے وہ شہید کر دیا. پھر آپ زمین پر تشریف لے کر آئے, پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ آپ کے جسم مبارک کو روند ڈالا اور پھر آپ کو شہید کر دیا. جب آپ شہید ہونے لگے اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اور آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ خیمے میں لے گئے. پھر آپ کے بعد آپ کے بھائی جو آپ سے عمر میں بڑے تھے, حضرت ابو بکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میدان میں اترے. عمر میں کچھ زیادہ تھے لیکن چونکہ ذکر زیادہ حضرت امام قاسم کا ملتا ہے, یہ امام حسن کی شبیہ بھی تھے اور آپ کی سیرت جو تھی امام حسن سے زیادہ ملتی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ زیادہ رہے ہیں, اس لیے ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے. تو آپ کے جو پیارے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کے حضرت ابو بکر بن حسن, یہ بھی بہت پیارے شہزادے ہیں. یہ میدان میں اترے اور انہوں نے بھی اسی انداز میں اپنے بھائی کے بعد آ کر دشمنان اسلام کو, دشمنان امام علی مقام کو قتل کرنا شروع کیا, اور 14 کے قریب لوگوں کو قتل کر کے آپ نے واصل جہنم کرنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا. پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ساری شہادتیں پھر ہوتی رہیں. حضرت امام حسن کے ایک شہزادے, بہت چھوٹی عمر تھی ان کی, بہت چھوٹی سی عمر میں وہ تھے, ابھی سن بلوغت میں بھی نہیں پہنچے تھے, جن کا نام حضرت عبداللہ بن حسن بن علی ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین جب آخر میں میدان میں اترے, یہ اس وقت میدان میں تشریف لے کر آئے, ابھی چھوٹی عمر تھی, آپ کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی, لیکن جب آپ میدان میں اترے اس وقت اترے جب امام علی مقام امام حسین پر ایک ظالم نے تلوار اٹھانا چاہی اور تلوار بلند کی ہے, تو جلدی کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا میرے چچا پر تلوار اٹھاتے ہو ظالم. آپ نے اپنا بازو آگے کر دیا. یہ چھوٹے سے ابھی بلوغت میں بھی نہیں پہنچے, پھر بھی آپ نے اپنے خوبصورت انداز میں اپنے چچا کا دفاع کیا اور بتا دیا کہ دشمنان اسلام امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے دیکھ لو ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے شہزادے بھی ان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ آگے آئے اور اپنا بازو مبارک جو ہے وہ شہید کروا لیا. بازو جدا ہوا, ابھی ماس مبارک جو تھا, وہ جو آپ کے جسم مبارک کا گوشت کا ٹکڑا ابھی لٹک رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آغوش میں لے لیا. اپنی آغوش میں لے کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے پیارے بھائی کی یہ قربانی بھی قبول کر لے, میرے پیارے بھائی کے شہزادے کی یہ قربانی قبول کر لے. یا رب العالمین, تیرے دین کی سربلندی کی خاطر, تیرے دین کی آواز کو بلند کرنے کی خاطر, تیرے دین کو جو مٹا رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم میدان میں اترے ہیں, ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی کو قبول کر لے. تو یہ وہ حضرت امام حسن کے وہ تیسرے شہزادے تھے جن کو شہید کر دیا گیا. پھر امام حسن کے پیچھے ایک شہزادے بچے جن کا نام حضرت امام حسن بن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ باقی رہ گئے. بقیہ تمام جو ہیں اس دنیا سے سیدنا امام حسن مسنہ, انہی سے پھر سیدنا امام حسن
رضی اللہ عنہ کی آگے جو جن نسل مبارک چلی، جن کی اولاد میں حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، یہ تینوں بڑے بڑے نام ملتے ہیں، عظیم ہستیاں ملتی ہیں۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے بھی جو تھے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادوں نے بھی اس معرکہ کربلا میں، معرکہ حق و باطل میں جرت، شجاعت اور بہادری کا جوہر دکھاتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا۔ علامہ صاحب، ان عظیم ہستیوں کے جب ہم شہادت کے تذکرے کرتے ہیں تو اس حوالے سے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے، کیا درس ہے، اس پر مختصراً کلام ہے۔ جی، اس پہ میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ جب بھی کوئی باطل ہو اس کے سامنے حسین بن کے ڈٹ جانا، سبحان اللہ، حق کا ساتھ دینا، حسین کا خادم بن کے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ ہر دور میں پھر حسینی نظر آتے رہے اور ہر دور میں آ کے باطل کے سامنے کھڑے ہوتے رہے، اور یہ اس پیغام کو زندہ کرتے رہے جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا جب دین کو ضرورت تھی اس وقت اس چیز کی کہ یہ پیغام دیا جائے، یہ پوری امت کے لیے ایک ایسا کام کر کے جایا جائے کہ یہ پوری امت کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے جب دیکھا دین اسلام کی اقدار کو ختم کیا جا رہا ہے، حلال و حرام میں تمیز کو ختم کیا گیا ہے، اور طرح طرح کی غیر اسلامی جو قوانین ہیں وہ بن رہے ہیں، تو اس وقت امام علی مقام امام حسین نے پھر ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو کے دکھا دیا اور یہ ایک پیغام دے دیا کہ جب بھی اس طرح دین اسلام کے خلاف کوئی بات کرے، دین اسلام کے خلاف کوئی اقدام کرے، دین اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ دے، یا کوئی بھی حکمران اسلام کے خلاف تمہیں نظر آئے، تم نے حسین بن کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور ہمیں یہی پیغام دیا، جب حسین بن جاؤ گے تو پھر کربلا بپا ہوگی، پھر کربلا میں اسی کو عزت ملے گی جو حسین کے نقش قدم پر چلے گا۔ ہر کربلا، ہر میدان میں، ہر موقع پہ، ہر دور میں ایک کربلا جو ہمیں ملتی ہے اس کا مقابلہ کر کے ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم حسینی ہیں اور حسینی لشکر کے ایک چھوٹے سے سپاہی ہیں۔ اور آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب بھی ظالم اور جابر حکمران دین اسلام کی اقدار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اغیار کی باتوں پہ چلتے ہیں، مغرب کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی حسینی آ کے کھڑا ہوتا ہے اور حسین پاک کا وہ مشن جو ہے اس کو لے کر چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، یہی بات کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح حق پر ڈٹ جائے، حق پر قائم رہے، اپنی جان، اپنے عزیز و اقارب کی جان بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دی جائے، یہی آج کا پیغام۔ ناظرین و سامعین، ان بابرکت لمحات میں محرم الحرام جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، میں آخر میں علامہ صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ دعا کے لیے آپ ہاتھ بلند کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، ہمارا مل بیٹھنا، ہمارا گفتگو کرنا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ کا ذکر کرنا قبول و منظور فرما۔ اہل بیت کرام کی مودت کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس مودت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری زندگی نقش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کی مودت اور محبت ہمیں عطا فرما۔ صحابہ کرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کرام کا پیار اور مودت ہمیں عطا فرما۔ ان کی خوبصورت جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو یاد کرنے اور ہر دور میں اس قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی دین پر مشکل وقت آئے حسینی بن کر ڈٹ کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو کر ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں ان کی خاص مدد فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ عالم اسلام کی خاص طور پر مدد فرما۔ جو مظلوم مسلمان کسی بھی وجہ سے پس رہے ہیں ان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے افکار کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر دور میں، ہر موقع پر، ہر مقام پر ہمیں حسینی بن کر اپنا اچھا کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو
اجازت دیجیے اللہ نگہبان آخر میں جناب صاحبزادہ محمد عمر فاروق باروی صاحب اہل بیت کرام بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے۔ جی جناب صاحبزادہ محمد عمر فاروق باروی صاحب۔ حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ میرے خیال و فکر میں حسین ہی حسین ہے، یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں، یقین میں گمان میں، یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں۔ کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین